There are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 billions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 million in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the cross Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. In the midst of unparalleled difficulties and untold suffering, we have been through dark days of apprehension and anguish. But I can say with confidence that with courage and self-reliance and by the grace of God, we shall emerge triumphant. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नबीहा इजाज़ की तरफ से तमाम देखने वालों को जो नियो न्यूज़ के नाज़रीन हैं, उन तमाम लोगों को मेरा सलाम। आज 23 मार्च का दिन है और स्पेशल ट्रांसमिशन लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज के दिन को पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ही अहमियत हासिल है। बचपन से हम 23 मार्च से मुतालिक पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो हमारे आजकल के बच्चे हैं उनमें उस चीज़ की अवेयरनेस ज़रा कम हो रही है। 23 मार्च के दिन आखिर क्या हुआ था? करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, क्या हिस्ट्री है, जो हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कितनी मेहनत की, क्या क्या कुर्बानियां इस मुल्क के लिए दी, अपनी जानों का नजराना पेश किया और उनकी तमाम कुर्बानियों मेहनतों के बाद हमें ये आज़ाद वतन आज हासिल हुआ है, जहां पर हम अपनी मर्जी के मुताबिक रह सकते हैं, किसी के गुलाम नहीं। और आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ अल्लामा इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा और जिसको नाम दिया गया पाकिस्तान, हम उस पाकिस्तान से कितना दूर हैं, क्या हम उस पाकिस्तान को हासिल कर सके हैं? दो कौमी नज़रिया क्या था, ये तमाम वो बेसिक चीज़ें हैं जिनको आज मैं चाहूँगी कि बड़े ही आसान लफ्ज़ों में आप तक शेयर करें, आप तक पहुँचाएं, ताकि जो हमारे बच्चे इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, जो हमने अपने बचपन में पढ़ी थी या हम जानते हैं, उनके लिए ये आज का खासकर हमारा प्रोग्राम है। बच्चे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊँ, मैं चाहूँगी कि बच्चों से भी मैं ज़रा चिट चैट थोड़ी सी कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छा, मुझे ये बताओ कि कायदे आज़म कौन थे? अच्छा, और मुझे बताओ कि अल्लामा इकबाल कौन थे? हमारे कौमी शायर थे। और अल्लामा इकबाल ने क्या किया था? जबरदस्त। भाई, ये बच्चे तो बड़े होशियार हैं और इनका जो है वो लग रहा है पास स्टडीज भी अच्छी हैं। इनसे भी हम लोग बातें करेंगे, चिट चैट करेंगे। मौजू पर वापस आते हैं और आप तमाम लोग जानते हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। ओरिया मकबूल जान साहब जो कि सीनियर एंकर पर्सन, होस्ट हैं, तज्जिया निगार हैं, कॉलम लिखते हैं और इसके साथ साथ मजहबी स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ शो पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे शो में आए हैं। और उनके साथ मौजूद हैं जी नूर जुबैर से भी हम लोग फरमाइश करेंगे कि वो हमें कोई अच्छे से ज़बरदस्त से मिली नगमे सुनाते रहें। सर, थैंक यू सो मच। आगाज़ सबसे पहले कि आज के दिन को यानी कि 23 मार्च को हमारी हिस्ट्री में कितनी अहमियत हासिल है और आज के दिन क्या हुआ था? देखिए, कौमों की तारीख के अंदर कोई दिन ऐसा ज़रूर होता है कि जिस दिन कौमों को ये पता उन्होंने अपनी मंजिल तय करनी है। हर घर के अंदर कोई भी घर हो, वालिद हो, वालदा हो, आप हो, कोई भी हो, वो एक प्लानिंग करता है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि उसने आइंदा ज़िंदगी में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है।
تو جو قوم اپنی جب منزل طے کر رہی ہوتی ہے تو اس کا ایک دن ہوتا ہے. اس دن یہ وہ دن ہے بنیادی طور پر کہ ہم نے کیسے رہنا ہے, ہمارا ملک کس قسم کا ہوگا, ہم وہاں پر کریں گے کیا, ہم کس قسم کے لوگوں کو وہاں رکھیں گے. صحیح. یہ اتنا بڑا جسے کہتے ہیں دن تھا کہ جس دن بر صغیر پاک و ہند کے اندر جتنے بھی مسلمان رہ رہے تھے انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ اب وہ ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے کسی طور پر. جسے کہتے ہیں قائد اعظم نے کہا تھا ہندو از انکوریجیبل, اب یہ درست نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا, اس کی ایک مثال بڑی آسانی سے دی جا سکتی ہے کہ آج آپ 70 سال ہو گئے آزاد ہوئے, جی, آپ صرف ٹرین کے ٹکٹ لیں جی, اور واگا سے اس طرف آ کے ایک دفعہ دراصل پورا بھارت جو ہے وہ دیکھ لیں اور پھر اس کے ساتھ مسلمانوں کی حالت زار دیکھ لیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بڑوں نے کتنا اچھا سوچا. صرف کشمیر کا جو ایک خطہ ہے جس کو آزادی نہیں مل سکی تھی, اسی کشمیر کو دیکھیں 70 سال کے اندر گاؤں کے گاؤں ایسے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ بیواؤں کے گاؤں ہیں, مطلب جن کے خاوند جو ہیں وہ لے لیے گئے اور ان کا پتہ نہیں کچھ ہے, مفن ہو گئے, مر گئے, کہاں چلے گئے, یہ صورتحال ہے. 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہیں جو شہید کیے جاتے ہیں جن کے قبرستان آباد ہو چکے ہوئے. پھر باقی پورے کے پورا بھارت کے اندر جو حالت ہے مسلمانوں کی, خواہ آپ دلی چلے جائیں, خواہ آپ بنارس چلے جائیں, خواہ آپ خود دیکھیں بامبے میں 38% مسلمان ہیں, 38% کم نہیں ہوتے. آپ کا لاہور 1 کروڑ ہے نا, آپ جہاں دیکھیں 38 لاکھ ہندو ہوں تو آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے, ان کا مندر بھی نظر آئے گا وہاں 38, لیکن وہاں مسلمان نظر نہیں آتے. بامبے میں اوور ویلمنگ ہندو کلچر کی چھاپ ہے ان کی اپنی زندگی گزارنے کا, کیونکہ وہ محدود کر دیے گئے ہیں, ان کو ایک علاقوں کے اندر وہ اپنے پھنسے رہتے ہیں. یہاں تک کہ 1945 میں آخری گھیٹو ہوتا تھا. گھیٹو وہ جگہ ہوتی تھی جہاں یہودیوں کو رکھا جاتا تھا, اور وہاں نہ بجلی ہوتی تھی, نہ پانی ہوتا تھا, نہ سیوریج ہوتا تھا, نہ اس کے بعد سکول ہوتے تھے, نہ اسپتال ہوتے تھے, ختم ہو گئے. 1945 کے بعد 2003 کے بعد دنیا میں بامبے کے قریب احمد آباد کے پاس سوہا پور کا ہے, اس ایک گھیٹو کے اندر 7.5 لاکھ مسلمان رہ رہے ہیں. نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ سیوریج ہے, نہ سکول ہیں, نہ ہسپتال ہیں, کوئی چیز نہیں ہے. یہاں تک کہ سواری بھی اس شہر کے اندر داخل نہیں ہوتی, آپ جائیں وہاں پر. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے اس نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے بڑوں نے یہ جو کہا تھا ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے, وہ بہت صحیح کہا تھا. اور جو لوگ یہاں آگے وہ واقعی عزت سے اور تقریب سے اور خوشحالی سے رہتے ہیں. جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا وہ وہاں رہ گئے. ہم 3 کروڑ تھے یہاں کے, جو اپنا مغربی پاکستان کا علاقہ ہے اس وقت بنا تھا, وہاں 1.5 کروڑ لوگ رہ گئے تھے. آپ اندازہ کریں کہ اس 3 کروڑ سے اللہ نے 20 کروڑ کو رزق دے رہا ہے. اگر وہ 1.5 کروڑ بھی آ جاتے تو اللہ رزق دیتا, لیکن وہ 1.5 کروڑ نے وہاں پر آپٹ کیا, وہاں رہنے ہی رہے, اور آج بری حالت ہے. ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ قربانیاں تو بڑے بزرگوں نے دی, لیکن اس میں جو ساتھ رہا, اور یا صاحب جو قائد اعظم کا جو ویژن تھا, کتنے وہ ویژنری لیڈر تھے, کیا ان کی کوالٹیز تھی؟ دیکھیں, لیڈرشپ کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ لیڈرشپ لوگوں کی خواہشات اور لوگوں کی امنگوں اور لوگوں کی دعاؤں سے پیدا ہوتی ہے. آج تک کبھی نہیں ہوا کہ ایک لیڈر پیدا ہوا اور قوم سوئی ہوئی ہے اور لیڈر اس کو لے کے چل پڑنا. سوئی ہوئی قوم سوئی رہتی. صحیح. پاکستان کی جو موومنٹ ہے 1920 کے جو خلافت موومنٹ تھی, اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز پیدا ہو گئی تھی, اور اس وقت لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے, آپ اندازہ کریں 1930 میں قائد اعظم چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور قائد اعظم وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے انگلستان کے, یہ قوم اب نہیں ٹھیک ہو سکتی. اور آپ اس دوران یہاں موومنٹ چلی, اس دوران لوگ نکلے, اس دوران لوگوں نے کام شروع کیا. تو قائد اعظم خود کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اچانک ایک روشنی پھیل گئی, اور روشنی پھیلی تو مجھے ایک بہت نورانی سا چہرہ اندر داخل ہوا. تو جسے ایسے لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, میں نہیں دیکھ رہا ہوں, پتہ نہیں کیا جاگتی یا خواب تھا کیا تھا. تو مجھے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو, تم جاؤ اپنے ملک واپس جاؤ اور اپنے قیادت کرو. تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں تمہارا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عنایت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے 1930 تک اس قوم کو جگا دیا ہوا تھا. اس جاگنے کے اوپر یہ قائد اعظم جو تحفے میں ملے, یعنی کہ ان شخصیات سے وہ کام لیا جانا تھا, تبھی اتنی بڑی شخصیت کی زیارت بھی ہو گئی. اللہ کہتے ہیں اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. ہم اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتے جو اپنی حالت خود بدلنے کی خواہش نہ کر, بدلتا اللہ ہے. لیڈر اللہ عطا کرتا ہے قوم میں, اور قوم میں بڑی خواہش. آپ دیکھیں نا کہ
جو اپنا 37 کے الیکشن مسلم لیگ ہار گئی ہے صرف 8-7 سال کے عرصے کے اندر. 1940 میں اپنے قرارداد پیش کی کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے, ہم نہیں ساتھ رہتے. 6-6.5 سال کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر کون جیتے ہیں؟ کوئی ٹانگے والا ہے, کوئی ریڑھی والا ہے, کوئی عام آدمی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. یعنی وہ لوگ بتایا کرتے تھے کہ ان کے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا اسمبلی آنے کا, یہ لوگ تھے, اور لوگوں نے جتا دیا. بہت سارے بڑے سے بڑے برج لٹا دیے. تو ہوتا یہ ہے کہ قوم تیار ہوتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ آگے انجن لگاتا ہے. ہاں, تو جس طرح سے اوریا صاحب نے بات کی ہے کہ جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی, اللہ بھی اس کی حالت تبدیل نہیں کرتے. آج اس پاکستان میں بیٹھ کے 2019 میں ہم لوگ جی رہے ہیں, اور ہم لوگ ہر چیز کا جو بلیم ہے وہ اپنے حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں, اور کبھی بھی ہم لوگوں نے اپنے گریبان میں یہ جھانک کر نہیں دیکھا ہے کہ ہم اس ملک کو, اس پاکستان کو ہم کیا دے رہے ہیں. یہ چیز تو میں پوچھوں گی ان سے کہ بطور قوم ہم نے کہاں کہاں کوتاہیاں کی, ہم نے کیا کیا غلطیاں کی. لیکن اس سے پہلے اوریا صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو خواب دیکھا گیا, جو اقبال نے خواب دیکھا اور پھر جو آگے بتایا گیا, اور جس کا تصور آیا سامنے کہ ہم نے ایک آزاد مملکت بنانی ہے, وہ بنانے میں ہم لوگ کامیاب ہوئے؟ دیکھیں نہیں, بہت زیادہ. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں آج تک خرابی. قائداعظم میں ایک ہمیشہ 23 مارچ کے دن یا 14 اگست کے دن ایک شخص کا ذکر ضرور کرتا ہوں. وہ شخص ہے علامہ محمد اسد, جس کو قائداعظم نے قائداعظم میں کوئی محکمہ نہیں بنایا, صرف ایک محکمہ بنایا, اور اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. یہ قائداعظم نے 1947 میں پنجاب میں, جہاں آج کل آپ کا اسمبلی ہال ہے, اسمبلی کا سیکریٹریٹ ہے, اس کے ساتھ MP ہاسٹل ہوتا تھا, اس کو اس میں رکھا. علامہ اسد جو تھے یہ وہاں پیدا ہوئے تھے ویانا میں, یہ ایک یہودی گھر میں پیدا ہوئے. باپ ان کو اپنا ربائی بنانا چاہتا تھا, جیسے ہمارا مولوی. یہ صحافی بن گئے. صحافی بنتے بنتے یہ انہوں نے فلسطین پہنچے, انہوں نے دیکھا کہ یہودی بہت بڑی سازش کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف, اور یہ مسلمان ہو گئے. پھر وہاں رہے, پھر علامہ اقبال سے آ کے ملے, کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ علامہ اقبال ایک نشأت ثانیہ کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں علامہ اقبال نے ان کو شملہ میں ایک گھر لے کے دیا کہ تم اس کی ترجمہ کرو, اس کی بخاری کا اور قرآن پاک. قرآن پاک کا بڑا مشہور ترجمہ ان کا علامہ اسد کا. وہاں پر انہوں نے ایک رسالہ نکالنا شروع کیا, عرفات. اس میں عرفات میں وہ لکھتے تھے وٹ پاکستان مینس, یعنی پاکستان کا مطلب کیا, اور آخر میں لا الہ الا اللہ لکھتے تھے. تو ان کو قائداعظم نے محکمہ بنا کے دیا 4 چیزوں کے لیے, کہ آپ نے یہاں کا ایجوکیشن سسٹم بنانا ہے, یہاں کا جناب اپنے سوشل سسٹم بلٹ اپ کرنا ہے, یہاں کا زکوٰۃ کرنا ہے, اور یہاں کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرنا ہے. علامہ اسد نے جو کام کیا قائداعظم کے مرنے کے بعد, آپ اندازہ کریں کہ اس کو بہانے سے انہوں نے سفیر لگا کے بھیجا, پیچھے اس کو آگ لگا دی. یہ شروع دن سے اصل میں پاکستان کو 3 لوگ ملے تھے ورثے میں. وہ تینوں پاکستان کے بنیاد کے خلاف تھے. ایک پاکستان کی سیکولر بیوروکریسی, صحیح, دوسرا پاکستان کی سیکولر فوج, صحیح, اور تیسرا پاکستان کی سیکولر ایلیٹ جو تھی. یہ تینوں جو تھے انگریز کے اس پہ چلتے تھے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 1973 میں ہماری کنٹونمنٹس نے, ضیاء الحق نے آ کے 77 میں آ کے وہ شراب ختم کیا, روح افزا لائی, ورنہ بارز ہوتی تھی. اسی طرح بیوروکریسی تو یہ تھی کہ جنہوں نے زندگی میں سمجھا ہوا تھا ہم صرف حکمرانی کے لیے آئے ہیں. اندھیرے میں اکیلے صحرا میں بھی بیٹھے ہوں گے تو ایک میز لگا کے, کالا سوٹ پہن کے, بو لگا کے, چھری کانٹے سے ڈنر کریں گے. میں نے انہوں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ ہم تو ان کے بارے میں انگریز کہتا تھا یہ کوکونٹ ہیں, باہر سے براؤن ہے, اندر سے سفید ہے. اور واقعی یہ بیوروکریسی کوکونٹ, انہوں نے باقاعدہ اس ملک کو فیل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے جو ایلیٹ بنائے ہوئے تھے, یہ نون تھے, ٹوانے تھے, توتانے تھے, فرانس, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں سے زمینیں لی ہوئی تھیں. ان کے میں اگر جا کے آپ تاریخ میں پڑھیں تو ان کے باپ جو تھے ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے 90 روپے لیتے تھے, 25 روپے ایک بھی لیتے تھے. ریٹ, ہر ریٹ میں ریٹ تھا اپنا. تو انہوں نے اس طرح قتل و غارت کر کے اپنے بھائیوں کو ختم کر کے, پھر فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار میں فوجیں بھرتی کر کے, مرسنریز بنا کے, کرائے کے فوجی بیچ کے انہوں نے جائیدادیں لی ہوئی تھیں, اور انہوں نے وہاں پر ممبر لیجسلیٹو کونسل بنے ہوئے تھے. یہ لوگ تھے جن کو قائداعظم کہتا ہے یہ میری جیب کے کھوٹے سکے, اور یہ کھوٹے سکے سے جنہوں نے پاکستان خراب کیا. اور اس حساب سے میں یہ بھی جانوں گی کہ جو ہمارا جھنڈا ہے اس میں سبز اور سفید رنگ ہے, جو سفید رنگ ہے وہ کس کی نشاندہی کرتا ہے؟ میں یقیناً جانتی ہوں, لیکن میں ان سے جانوں گی کہ کیا ہم اقلیتوں کو تحفظ دینے میں کامیاب ہوئے, ہم ان کا کیا خیال رکھ رہے ہیں؟ جس 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ہم نے الگ ملک حاصل کیا, ہم نے پھر کیا کیا؟ اس پر میں بات کروں گی. لیکن ہمارے ساتھ نور زبید بھی موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ پہلے نور سے بھی بات کروں. نور جی جناب اپ کمنگ سنگر ہیں اور انہوں نے بڑا زبردست ترانہ جو ہے وہ تیار کیا ہے, اور میں فرمائش کروں گی کہ بریک پر جانے سے پہلے آپ ہمیں کچھ سنائیں.
खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले भी ओरिया साहब से दिलचस्प गुफ्तगू चल रही थी। अब मैं चाहूँगी कि मैं उनसे पूछूं कि बतौर कौम हम लोग आज कहाँ पर मौजूद हैं और कहाँ कहाँ हमसे कोताहियाँ हुई हैं और ये सब कहाँ हमने गलतियाँ की हैं। गलतियाँ तो बहुत हुई हैं और शदीद किस्म की। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो अपनी लीडरशिप है जी उसके चुनने के लिए हमने कभी आज तक जगह सीरियसली नहीं सोचा। हमारी सारी की सारी सियासत जो है वो ख़ानदान में, बरादरी में और कबीले में बटी। वो लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हम सर जुल्म दबा रखा उनको हमने ले सही, खा वो हमारा फ्यूडल लॉर्ड था जी, खा वो हमारा सरदार था, खा वो हमारा खान था, खा वो हमारा नवाब था, हमने उसको सिलेक्ट किया। और उसकी बुनियादी वजह थी कि उन्हीं ने हमें ना तालीम हासिल करने दी, ना हम तक रोड्स पहुंचने दी, ना हम तक खेत की फैसिलिटीज पैदा नहीं दी। उन्होंने भेड़ बकरियों की तरह हमें रखा। यही वजह है कि ये हमारे यहाँ शऊर का जो प्रोसेस है वो लेट हो गया। इतना लेट हुआ है कि अब गुज़श्ता को 8-10 साल से एक क्लास ऐसी पैदा हो गई है कि जो क्लास जो है, मैं अक्सर समझता हूँ कि कौमों के दिमाग से गुलामी निकलने में 25-30 साल लगते हैं। आज की जो नौजवान नस्ल है हमसे 1000 दर्जे बेहतर है, झूठ बहुत कम बोलती है। सर अभी हम ये आज की नस्ल गुलामी का मसला नहीं। उन्होंने वेस्ट को जिस तरह जो मुतासर होते हैं बहुत होते हैं, जो मुखालफ में बहुत शदीद। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ ना, जब पाकिस्तान बना था हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लड़की होती थी हिजाब पहनती थी, हम इसका नाम तक याद हैं। आप 30 से 37% औरतें हिजाब पहनती हैं और उनको कोई शर्म नहीं आती। मैं ये नहीं कहता कि पहनना चाहिए नहीं पहनना, उनको शर्म नहीं आती। कादिर हुसैन साहब कहते हैं कि मैं पूरी पेशावर यूनिवर्सिटी जो पठानों का इलाका अकेला बंदा था दाढ़ी रखता था, पूरी यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी में पढ़ते थे। इस वक्त आपको 30-35% लड़के दाढ़ी रखते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं आती कि मैं दाढ़ी रख। इसका मतलब यह है कि अब सच का कारोबार आम हुआ है। सर आपकी राय है, आप बड़े हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ झूठ काफ़ी ज़्यादा आम हो चुका है। और ज़हनी गुलामी से क्या हम लोग निकले हैं बाहर? हम लोग तो अभी भी अपने फ़ोन के गुलाम हैं, वेस्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं? टेक्नोलॉजी और चीज़ है, वेस्ट को फॉलो करना एक खास लेवल पे। आपका 1 लाख का जो क्राउड है ना, आपके जितने ओ लेवल और ए लेवल के स्टूडेंट 1 लाख हैं, उसको आपने बचपन ही से, जो कहते हैं इकबाल कहते हैं वो फरेब खुर्दा शाही जो पलाह करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रहो रस्म शाहबाजी। उसके जो दिमाग की वॉल है ना, हमने उसके ऊपर एक माहौल पेंट किया हुआ है। वो सिंड्रेला पढ़ता है, वो माय 7 डॉर्फ और स्नो वाइट पढ़ता है, बर्फ उसने नहीं देखी होती। वो माय समर माइंड इज मेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स पढ़ता है। वो किंग लियर की कहानियाँ पढ़ता है। वो इतने तेज हैं अपने माशरे में कि कार्टून अगर बनाते हैं ना, तो टार्जन एक कार्टून है ना, जंगल में रहता है लेकिन सुबह नाइट शेव करते हैं टार्जन के, कहीं दाढ़ी वाला इमेज ना बन जाए। वो उसका दिमाग पोल्यूटेड है। बाकी उस 1 लाख के अलावा वो हमारे इंटरेक्ट बहुत करता है। आप पब्लिक में चले जाए, मैंने देखा है हमारे ज़माने के अंदर मुनाफिकत थी, अंग्रेज की सरकार की वफादारी, आज के नौजवान में नहीं है। सर वैल्यूज थी उन लोगों में, या आप कहेंगे कि वो ऑर्थोडॉक्स थे? आज का नौजवान एडवांस तो है, अगर चलो वेस्ट को भी फॉलो करता है, अच्छी समझदार है, लेकिन वैल्यूज को कहीं उसने छोड़ नहीं दिया बहुत पीछे। मसला सर ये है कि इकबाल का एक शेर है कि अव्वली बुनियाद राम वीरा कुनत। जब आप किसी खस्ता हाल इमारत को मरम्मत करने लगते हैं तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। कहते अव्वली बुनियाद राम वीरा, पहले उसको गिरा दो। आपकी और तारीख का फैसला भी यही है कि तारीख जो एनालिसिस है वो ये है कि एक तारीख एक थीसिस पेश करती है, उसके बाद एक एंटी थीसिस आता है, उस थीसिस को गिरा देता है, उसके ऊपर फिर एक नई इमारत इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान अब एंटी थीसिस से गुजर रहा है। इसकी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स, मुझे लगता है ये कि हमारा सिस्टम है इलेक्टोरल सिस्टम, हमारा सियासत ये भी बदल जाएगा और अगले साल के अंदर कब बदलेगा सर? इंशाल्लाह बदलेगा, इंशाल्लाह बदलेगा। वो गिर गया, दीवार गिर गई है ना, किसी वक्त भी इसको दीमक लग चुकी है। हमारी ब्यूरोक्रेसी को दीमक लग चुकी है, कोई काम नहीं कर सकते, कतन खत्म हो चुके हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम को दीमक लग चुकी है, कोई काम नहीं कर सके, बड़े बड़े खत्म। हमारे हेल्थ सिस्टम को, मैं हेल्थ का सत्यानाश हो चुका है टोटली। अच्छा, हमारी इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को तबाह बर्बाद हो। अब इन्होंने गिरना है और हमने उसके ऊपर बिल्डिंग इस्तेमाल करनी है। सर जो आज का हमारे माशरे का जो नौजवान है, इसको आप कैसा देखते हैं? और ये आप समझते हैं कि ये नौजवान ये तब्दीली लेके आएंगे आने वाले वक्तों में? बहुत ज़्यादा। मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, ये नौजवान दलील पे चलता है और दलील से आप उसको दलील से कार्य करेंगे, आपके साथ चलेगा। मैंने आपको अर्ज किया ना कि वैल्यूज़ थी, सब कुछ था, लेकिन क्लियर कट कैंप्स के लोग नहीं थे।
اللہ کو ماننے والے بھی ہیں اور اللہ کو نہ ماننے والے بھی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اللہ کو جس طرح کا مانتے تھے اس میں ہی مانتے تھے بھائی. اب یہ ہے وہ بڑے واضح ہیں, بڑے اوپن. اسی لیے میں دیکھو ویسٹ کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ مغرب میں انگلینڈ کے اندر ہر روز 2 سے 3 لوگ مسلمان ہوتے ہیں, اکثریت عورتوں کی. فرانس میں 3 سے 4. وہ عورت جب مسلمان ہوتی ہے پہلے حجاب پہنتی ہے, بعد میں کلمہ پڑھتی ہے. وجہ وہ کلیئر کٹ کہتی ہے کہ میں ایک کلب میں داخل ہو گئی ہوں یا میں ایک کلب میں داخل ہو گیا. آپ جم خانہ میں کلب میں لگتے ہیں نا, جم خانہ میں جائیں وہ 2:30 بجے بھی کہتا ہے نا آپ کو کہ تم کالا سوٹ پہن کے اور گرمی میں آؤ گے ورنہ تمہیں داخل نہیں ہونے دیں گے, تو ہم مانتے ہیں. اسلام ایک کلب ہے, اس کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے تم نے کپڑے کیسے پہنوانے ہیں, مجھے تم صبح سویرے کیوں اٹھواتے ہو, تو رات کو کیوں اٹھواتے ہو. کلب کی باتیں پھر ماننی پڑتی. جو آج کا نوجوان ہے نا وہ کلب کی باتیں مانتا ہے, میرے زمانے کا نہیں مانتا تھا. وہ کہتا ہے کہ نہیں بس اللہ کو مان لیا. سننے کی کیپیسٹی ہے آپ سمجھتے ہیں, سننے کے لیے عمل کرنے کی بھی نکلتے ہیں. اچھا سر, یہ جو ایک ہم بڑا ٹرینڈ دیکھتے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ ایک بڑی پرسنالٹی ہیں, آپ کے بھی ہیٹرز بھی ہیں, لورز بھی ہیں, دونوں طرح کے لوگ ہیں. لیکن ایک چیز جو بہت کامنلی جو میری آبزرویشن ہے, پتہ نہیں آپ ایگری کریں گے, آپ بہتر بتا سکتے ہیں, کہ جو ہمارے ہاں کے لوگ ہیں وہ بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں فوراً سے پہلے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو اس پر آپ جو ہے ڈیموکریسی سسٹم ایسا ہے کہ فیصلہ جلدی ہوتا ہے, کیونکہ ہم ہر چیز کا بلیم سر کر رہے ہیں اپنی پولیٹیکل ایلیٹ کو کہ ہمارے حکمران غلط ہیں, ہمارے حکمران غلط ہیں. ہم لوگ اپنے گریبان میں, جس طرح میں نے شو کے آغاز میں کہا کہ ہم خود کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں, کیا ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. جو ہمارے جیسے ملک ہے نا, مجھے نہیں سمجھ آتی, میں کہہ رہا ہوں اس میں ڈیموکریسی جو ہے نا, ہمارے کا امریکہ میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہو گئی ہے, ہمارے یہاں راست نہیں آتی. 70% عورتوں نے بل کلنٹن کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ خواب میں ان کو آتا تھا ملنے کے لیے. فکر فیکٹ ہے. نکسن کہتا ہے کہ میں کینیڈی کے سامنے الیکشن لڑ رہا تھا اور میں کم از کم 15 میرے جو تھے وہ کاسمیٹولوجسٹ جو تھے وہ میری کریمیں لگاتے تھے, یہ کرتے تھے, اور پھر بھی میں کہتا تھا کہ میں الیکشن جیت سکتا. میرے سامنے کینیڈی بیٹھا ہوا. جہاں آپ خوبصورت آنکھوں کے اوپر آپ ووٹ دے دیں اب 5 سال کا فیصلہ کرتے ہیں, وہاں یہی ہوتا ہے. اور یہ پوری دنیا کے اندر ہے, پوری دنیا میں چرچل اپنی سپیچ کے مطابق چلتا تھا. باقی ہم نے ایسنس کے اوپر ابھی تک ووٹ دینا سیکھا ہی نہیں ہے, اور وہ سیکھا بھی نہیں جا سکتا. اس کی وجہ ہے کہ جمہوریت کو کہتے ہیں ٹرینی آف میجورٹی, یہ اکثریت کی آمریت ہے. 51% لوگوں کی آمریت ہے 49% کے لوگوں کے اوپر. دیکھیں 32 کروڑ 30 کروڑ ہیں مسلمان انڈیا کے اندر, 32 کروڑ, اور ان کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کونسلر بھی آ جائیں. پاکستان سے ڈبل تقریباً وہاں پر رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں سسٹم کچھ اور بننا پڑے گا, وہ بن جائے گا انشاءاللہ. اسی دعا کے ساتھ سر بہت شکریہ, بہت مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا اور اتنا کچھ سیکھنے سے ملا آپ سے. لیکن ابھی پروگرام کا وقت ختم نہیں ہوا ہے, چند منٹ میں لوں گی اس نوٹ کے ساتھ کہ ہر دن کو اس چیز کو ریئلائز کریں کہ صرف 23 مارچ اور 14 اگست کو آپ کو سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے. جو ہماری ہسٹری ہے اس کو جان کر جئیں, اور یہ جو بچے ہیں یہی کل کو ہمارا اس ملک کا مستقبل بنائیں گے. تو بچوں کچھ کر اٹھو, جاگ اٹھو. شہری میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ہم سب کا جو فیوریٹ گانا ہے جو بچپن سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں, دل دل پاکستان, اگر آپ ہمیں وہ سنا دیں تو کیا ہی بات ہو جائے. بالکل ضرور, تھینک یو. دل دل پاکستان. ریڈی جی بچوں, ریڈی ایوری ون, اوکے. زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں. چلتی رہے یہ روشنی, بڑھتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, 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 دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے, چہرہ بنتا ہے. پھول کی لڑی میں پیروئے
تو پھر صحرا بنتا ہے، صحرا بنتا ہے. دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان. گھر اپنا تو سب کو جی جان سے پیارا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے. ہم کو تو اپنے ہر ارمان سے پیارا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے. دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان.